ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز وسیم بادامی صاحب۔ وسیم صاحب، کیا ہوا؟ کپتان اپنے کھلاڑیوں سے مطمئن نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں، بہت شکریہ، گڈ مارننگ۔ یہ تو بات ہے ہمارے سامنے کہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کی کہ کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی اور ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات بڑے اطمینان سے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے کچھ اراکین سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، بالکل کیٹیگوریکلی یہ ایسا ہی ہے۔ این ایف آئی میں سے یہ جو پریسائزلی میں آئی نو کہ اس کی تردید آ چکی ہے، لیکن یہ جو اسد عمر صاحب کے حوالے سے جو خبر چلی ہے کہ وزارت خزانہ ان سے لی جا رہی ہے اور وزارت پٹ جا رہی ہے، یہ خبر ایسے ہی نہیں آ گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس خبر میں کوئی دمخم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں سوچا ہی نہیں گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس وقت میڈیا کے ریاکشن کے پیش نظر یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہو جائے کابینہ میں تبدیلی کا یا نہ ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے بہت سارے یا کچھ اچھا میں کہا کہ جو کیبنٹ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ تو معمول کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اب پرٹیکولرلی اگر پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کو دیکھیں تو یہ جو فیصلے کیے گئے، جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ریومرز ہو رہے ہیں، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں؟ جو کارکردگی رہی ہے اس تناظر میں تبدیلیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں، پھر جو بیانات رہے ہیں اس تناظر میں بھی تبدیلیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ دیکھیے یہ انصاف کا عین تقاضا ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے اپنے بیانات کے تناظر میں تو تولا جائے نا۔ تو بھائی اگر آج میں کوئی تنقید کرتا ہوں اور اس کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تو آپ امپریکٹیکل بات کر رہے ہیں، یار نان پریکٹیکل بات کر رہے ہیں، تو میں کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ سرکار مجھے نہیں پتا کہ میں سینسیبل بات کر رہا ہوں یا سینسیبل بات کر رہا ہوں، لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا۔ بھائی آپ نے کہا تھا نا کرپشن ختم کرنے کے لیے 90 دن چاہیے ہوتے ہیں، بس۔ آپ نے کہا تھا نا اوپر کا آدمی ٹھیک ہو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، بس۔ آپ نے کہا ٹیکس کلیکشن اس لیے کم ہے کہ اوپر چور بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو چور پہ بھروسہ نہیں، لوگ کہتے ہیں ٹیکس کیوں دوں، ہم آئیں گے تو ٹیکس بڑھ جائے گا۔ 9 مہینوں میں 380 بلین ٹیکس کم جمع ہوا ہے۔ اب آپ اس کی ریزن دیتے ہیں کہ اس لیے کم جمع ہوا ہے، اس لیے کم جمع ہوا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ بھائی آج تو پورا اعتماد آدمی آ گیا ہے نا جس پر عوام کو اعتماد ہے، تو آج ٹیکس کلیکشن کیوں دگنا نہیں ہو گیا؟ آپ نے کہا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ جائے، سمجھ لینا وزیر اعظم چور ہے، تب آپ اوگرا کی قیمتیں یاد نہیں دلاتے تھے۔ آپ نے کہا تھا قرض بڑھ جائے، سمجھ جاؤ ملک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، تو آپ جب سے آئے تب سے اب تک 2500 ارب قرض دیا جا چکا ہے۔ تو اس تناظر میں بھی اہم ہے جو آپ نے بتایا، اور اس تناظر میں بھی اہم ہے جس تناظر میں پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ بیانات۔ اچھا مجھے بتائیں وسیم صاحب، ماشاءاللہ اب تو افواہ ساز فیکٹریوں کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں ہم سب، مجھے بتائیے گا کہ محکمے تبدیل کرنے سے کیا کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے؟ کیا یہ سلوشن ہے یا پھر کچھ عرصے بعد ہمیں دوبارہ ایسی شفلنگ نظر آئے گی؟ میں یہ تو ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت اچھی ہے اگر عمران خان صاحب نے تمام وزراء کو ہر وزیر کو پتہ ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو میری چھٹی ہو رہی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی کا داماد ہوں، کسی کا سمدھی ہوں، کسی کا دوست ہوں، کسی کا رشتہ دار ہوں، تو بس میں تو بیٹھا ہوں، کارکردگی ریلیونٹ ہے۔ نون کے زمانے میں تھا اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو خیر مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے نا کوئی، کہ کارکردگی ایک آخری چیز تھی جس کی بنیاد پر بھی کبھی شاید تبدیلی کا سوچا جا سکتا تھا۔ نون کے زمانے میں اس سے بہتر تھا معاملہ، لیکن وہاں کچھ رشتہ داری وغیرہ کے معاملات تھے۔ تو بالکل اگر خان صاحب مطمئن نہ ہوں، جو کہ نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر اگر تبدیلیاں کی جائیں تو اس اقدام کو بھی سراہنا چاہیے اور اس کی نتیجے میں بہتری بھی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ ایک کام بہتر نہیں کر رہا اور دوسرے بندے کو جگہ پہ لایا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ بہتر کرے گا، تو امید رکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس طرح تبدیلیاں کر کے ہی آپ جو ہے وہ۔ صحیح، جی دامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔